بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم الفعل وهو عامل المفعول به الثانی۔ بات ہماری تھی منصوبات میں ہم پہنچے تھے مفعول به پر، اور پھر بات چلی تھی کہ مفعول به کا عامل کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں بات ہوئی کہ مفعول به کا عامل فعل ہوتا ہے۔ پھر اس فعل کی تین قسمیں بنائیں کہ کچھ افعال ہوتے ہیں جو متعدی به یک مفعول ہوتے ہیں، کچھ متعدی به دو مفعول ہوتے ہیں، اور کچھ متعدی به سے مفعول ہوتے ہیں۔ وہاں پر بحث ان کی مکمل ہوئی۔ اس مفعول به کا عامل اسم الفعل بھی ہوتا ہے۔ اسماء الافعال بہت سارے ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا تقریباً کوئی 20-25 تو میں نے گنے ہیں، شاید اس کے علاوہ بھی ہوں گے۔ استاد شرطونی نے شروع کر دی بحث ڈائریکٹ۔ ہم تھوڑی سی آپ کی خدمت میں دو نکات گزارش کرتے ہیں، ان کو آپ لکھ لیں، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ پہلی بات کہ اسم الفعل، اس کی تعریف کیا ہے، پھر اس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ اسم الفعل کی مختلف حضرات نے مختلف تعریفیں لکھی ہیں۔ مثلا ایک تعریف یہ لکھی گئی اسم الفعل کی، ہوا کلمۃ مبنیۃ تدل علی معنی الفعل وتعمل عملہ ولا تقبل علامات۔ ایک تعریف یہ لکھی گئی۔ بعد نے تھوڑی تفصیلی تعریف یہ بھی لکھی ہے کہ ہوا اسم يدل على فعل معين ويتضمن معناه فزمنه وعمله من غير ان يقبل علامته ويتأثر عوامله۔ خوب، یہ تعریف خلاصہ ان کا یہ ہے کہ ہیں اسماء لیکن معنی فعل کو متضمن ہوتے ہیں۔ جیسے فعل زمانے پر ذات کرتا ہے، ماضی، مضارع وغیرہ، یہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے فعل میں ایک معنی پایا جاتا ہے حدث کا، اس میں بھی وہ پایا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ فعل کچھ علامات کو قبول کرتا ہے، لیکن یہ اسماء مبنی ہوتے ہیں، عوامل سے یہ متاثر بھی نہیں ہوتے۔ جیسے یضرب، لم آ جائے تو یضرب بن جاتا ہے، ان آ جائے تو یضربا بن جاتا ہے وغیرہ، لیکن یہ ہے اس قسم کے عوامل سے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس ہر وہ اسم جو معنی فعل کو متضمن ہو، عمل بھی فعل والا کرے، جیسے افعال لازم ہوتے ہیں تو وہ فقط فاعل کو رفع دیتے ہیں، متعدی ہوتے ہیں تو مفعول به کو بھی نصب دیتے ہیں، یہ بھی معنی بھی وہی دیتے ہیں، عمل بھی وہی کرتے ہیں، لیکن تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ یہ علامات کو اور عوامل کو قبول نہیں کرتے۔ اچھا، فعل لازم بھی ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے اسماء الافعال، یہ اسم الفعل۔ یہ ہے بعض ایسے ہیں جو فعل لازم والا معنی دیتے ہیں، جو فقط فاعل کو رفع دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو فعل متعدی کا معنی دیتے ہیں، جو مفعول به کو نصب دیتے ہیں۔ یہ اسماء الافعال کا حکم بھی یہی ہے کہ ان میں سے بعض بمعنی فعل لازم ہوتے ہیں اور بعض بمعنی فعل متعدی۔ ٹھیک ہو گیا؟
افعال میں بھی ہوتا ہے، بعض متعدی بنفس ہی ہوتے ہیں، بعض متعدی بحرف الجر ہوتے ہیں۔ تو اسم فعل بھی جس فعل کا معنی دے رہا ہوگا، اگر وہ فعل متعدی بنفس ہی ہوتا ہے تو یہ اسم فعل بھی متعدی بنفس ہی ہوگا۔ اگر وہ فعل متعدی بحرف الجر ہوتا ہے تو یہ اسم فعل بھی متعدی بحرف جر ہوگا۔ اگر وہ فعل متعدی ہوتا ہے الا کے ساتھ تو یہ بھی الا کے ساتھ، وہ با کے ساتھ تو یہ بھی با کے ساتھ، بس یعنی جس فعل متعدی کا معنی دے گا، جس انداز میں وہ فعل متعدی ہوگا، یعنی اب وہ مفعول تک جائے گا، آیا وہ بنفس ہی پہنچتا ہے یا بواسطہ حرف الجر پہنچتا ہے، یہ اسم فعل بھی بالکل اسی طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فعل کبھی ماضی پر داد کرتا ہے، کبھی مضارع ہوتا ہے، کبھی امر ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ اسی طرح یہ جو اسماء الافعال ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں۔ ان میں سے کچھ ہیں جو بمعنی ماضی کے استعمال ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو فعل مضارع کے معنی دیتے ہیں، اور کچھ ہیں جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں۔ فعل امر کا معنی دینے والے اسماء الافعال نسبتاً زیادہ ہیں بنسبت ان کے کہ جو فعل ماضی کا معنی متضمن ہوتے ہیں دیتے ہیں یا فعل مضارع کے۔ یہ مثالیں میں آپ کے لیے لکھ کر لایا تھا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثلا ہیہاتا، یہ بمعنی باؤدا کے ہے، اب باؤدا فعل ماضی کا معنی دیتا ہے، حیات اب اسے معنی میں۔ شتانا، یہ بھی باؤدا یا افتارقہ کے معنی میں ہے، پس باؤدا افتارقہ فعل ماضی ہے تو یہ بھی وہی معنی دے گا۔ سرعانا بمعنی اسرع یا سرع، یہ بھی اسی معنی میں۔ اب یہ ہیں کہ جو ہیہات، شتان، سرعانا، یہ سارے اسماء الافعال ہیں تینوں، لیکن معنی دیتے ہیں ایک فعل ماضی والا۔ اسی طرح افن بمعنی اتوجر، بخن بمعنی امدح یا استحسن، بمعنی اتوجہ، اب یہ فعل اسماء افعال ہیں لیکن یہ معنی دیتے ہیں فعل مضارع والا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آمین بمعنی استجب کے، ٹھیک ہے جی۔ حی بمعنی اقبل کے، سہن بمعنی اسکت کے، بلہا بمعنی دع یا اترک کے وغیرہ، رویدہ بمعنی امہل کے، دونکا بمعنی خذ کے، اب یہ معنی دیتے ہیں فعل امر والا۔ تو پس اسماء الافعال بھی امری بھی ہوتے ہیں، یعنی جو ایک فعل امر کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں، اسماء الافعال مضارع یعنی جو فعل مضارع کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں، وہاں قضا اسماء الافعال ایسے ہیں کہ جو فعل ماضی کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی، باقی اب چیزیں اس میں آ جائیں گی، کوئی اس میں گہرائی والی بات نہیں ہے۔ اسم الفعل یعنی ہوا عامل المفعول بہ، مفعول بہ کا پہلا عامل ہم نے کہا تھا کہ وہ فعل ہوتا ہے، پھر ہم نے کہا کہ کچھ ہوتے ہیں جو متعدی بیک مفعول، ان کا مفعول بہ ایک ہوتا ہے، بعض کے دو، بعض کے تین، بعض یہ بھی مفعول بہ کا عامل ہے، عامل ثانی، پھر ایک اور بھی آئے گا انشاءاللہ، سال رابع بھی آئے گا۔ خوب، ما ہوا حکم اسم الفعل، استاد شرطونی نے اسم الفعل کی تعریف نہیں کی، لیکن میں نے آپ کو آسان تعریف جو مختصر والی تھی وہ لکھا دی ہے کہ ہوا کلمۃ مبنیۃ تدل علی معنی الفعل وتعمل عملہ ولا تقبل علامات۔ ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں اذا کان اسم الفعل بمعنی لازم، جب اسم فعل یعنی ہیں تو اسماء معنی فعل والا دیتے ہیں، یعنی معنی فعل کو متضمن ہے، پس جب بھی کوئی اسم فعل بمعنی لازم یعنی فعل لازم کے معنی کو متضمن ہوگا،
رفع فاعلا فقط، وہ فقط فاعل کو رفع دے گا، مفعول بہ تک نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ جس فعل کے معنی کو متضمن ہے وہ فعل لازم ہے، لازم ہوتا ہی وہی ہے جو فاعل کے ساتھ تام ہو جائے، مفعول تک نہ جائے۔ جیسے ہیہاتا زیدن، ہیہاتا بمعنی باؤدا کیا ہے؟ باؤدا فعل لازم ہے، اس کے ساتھ فقط اس میں فاعل آتا ہے، پس ہیہاتا زیدن، ہیہاتا اس میں فعل بمعنی باؤدا کے اور زیدن اس کا فاعل، ٹھیک ہو گیا۔ وَإِن كَانَ بِمَعْنَى الْمُتَعَدِّ، لیکن اگر کوئی اسم فعل معنی فعل متعدی کو متضمن ہو، یعنی وہ اسم فعل ایک ایسے فعل کا معنی دے رہا ہے جو فعل متعدی ہے، رفع فاعلا، تو اس صورت میں وہ اسم فعل فاعل کو رفع دے گا، وَنَصَبَ مَفْعُولًا بِهِ، اور مفعول بہ کو نصب دے گا۔ مثال بلہا ھذا الامر، بلہا ٹھیک ہے جی، بمعنی دا کے ہے، یہ فعل متعدی ہے، بلہا اس میں انتا فاعل ہے جو مستتر ہے، ھذا الامر یہ مفعول بہ ہے کہ تو اس معاملے کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ بلہا ھذا الامر، ٹھیک ہو گیا جی۔ بلہا اس میں فعل، اس میں ضمیر فاعل مستتر ہو گئی، ھذا الامر اس کا مفعول بہ۔ کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں دع ھذا الامر، اس میں بھی انت جو ہے وہ فاعل ہے، مستتر ہے، لیکن ھذا الامر اس کا مفعول ہے۔ رویدہ اخاکا، رویدہ اخاکا، رویدہ یہ فعل امر کے معنی میں ہے، انت فاعل اس میں ضمیر مستتر ہے، اخاکا مفعول بہ ہے۔ رویدہ بمعنی امہل کے ہوتا ہے کہ تو مہلت دے اخاکا اپنے بھائی کو، اب یہاں اخاکا مفعول بہ ہے اور رویدہ اسم فعل ہے جس نے اخاکا کو مفعول بہ کی بنا پر نصب دیا، ٹھیک ہو گیا۔ فوائد، پہلا اذا کان اسم الفعل بمعنی لازم، توجہ کے ساتھ، جب بھی کوئی اسم فعل کسی فعل لازم کے معنی کو متضمن ہوگا، کان فاعلہ اما اسما ظاہرا، تو اس کا فاعل یا تو اسم ظاہر ہوگا، جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہیہاتا زیدن، زید اسم ظاہر ہے، ہیہات العدو، یعنی بعد العدو عبدو اسم ظاہر ہے، پس یا تو اس کا فاعل اسم ظاہر ہوگا، او ضمیراً مستترا، یا فاعل ضمیر مستتر ہوگی، جیسے سہ یا غبی، سہ بمعنی اسکت کے ہے، سہ اسم فعل ہے، اس میں انتا ضمیر مستتر فاعل کی ہے، سہ یا غبی اے اسکت، ٹھیک ہے جی۔ بس وہ اسم فعل جو کسی فعل لازم کے معنی کو متضمن ہوگا، اس میں فاعل یا اسم ظاہر ہوگا یا ضمیر مستتر، ولا یکون ضمیرا بارزا، ضمیر بارز اس میں فاعل نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا جی، یہ ختم ہو گیا۔ نمبر 2، اذا کان الفعل یتعدی بحرف من حروف الجر ادی اسم الفعل الذی بمعناہ بذالک الحرف، اگر اسم الفعل کسی فعل متعدی کے معنی کو متضمن ہو، یعنی وہ اسم فعل کسی فعل متعدی کا معنی دے رہا ہے، تو جس انداز میں وہ فعل متعدی اصل
متعدی الی المفعول ہوگا، یہ اسم فعل بھی اسی طرح متعدی ہوگا. یعنی کیا کہ اگر وہ بغیر واسطہ حرف جر کے مفعول کا نصب دیتا ہے تو یہ اسم فعل بھی اسی طرح دے گا، اور اگر وہ مفعول تک پہنچنے کے لیے کسی حرف جار کا محتاج ہے تو یہ اسم فعل بھی حرف جار کا محتاج ہوگا. اذا کان اسم الفعل اذا کان الفعل، یعنی اگر فعل جو اصل فعل ہے یتعدی بحرف من حروف الجر، اگر وہ مفعول تک پہنچتا ہے، یعنی اگر وہ متعدی بنفس ہی نہیں ہوتا، حرف جر کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، یعنی اس کو متعدی بنانے کے لیے حرف جار کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ادج اسم الفعل، تو اسم فعل کو بھی متعدی کیا جائے گا، الذی بمعنی ہو، جو اس فعل متعدی کے معنی میں ہے، بذالک الحرف، اسی حرف کے ساتھ، جس حرف کے ساتھ وہ خود اصل فعل جس کا معنی اس اسم فعل میں ہے، جس کے ساتھ وہ متعدی ہوتا ہے، اسی حرف کے ساتھ اس کو متعدی کیا جائے گا. آگے مثال دیتے ہیں، کلیئر ہو جائے گا. مثلا وَمِن سَمَّا يُعَدَّى حَيَّهَلْ بِنَفْسِهِ اِذَا كَانَ بِمَعنَى ایتے. اب فرماتے ہیں اسی حَيَّهَلْ کو لے لو، حَيَّهَلْ اسماء الافعال میں سے ہے، یہ اسم الفعل ہے اسم معنی دیتا ہے فعل کا. اگر حَيَّهَلْ بمعنی ایتے کے ہو، ایتے یعنی تولا، ٹھیک ہے جی، یہ ایتے متعدی بے نفس ہی ہوتا ہے، اس کو کسی جار کی ضرورت نہیں ہوتی. پس اگر حَيَّهَلْ بھی بمعنی ایتے کا ہوگا تو اس کو بھی متعدی ہونے کے لیے کسی حرف جار کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے حَيَّهَلِ الْمَاءَ، کیوں؟ چونکہ یہاں ہے بمعنی ایتے کے، وہاں بھی یہی کہتے ہیں ایت الماء، یعنی پانی کو لاؤ. حَيَّهَلْ بھی اب ما مفعول بے ہے، اس کو نصب دے رہا ہے، اور یہاں پر کسی حرف جار کا محتاج بھی نہیں ہے، چونکہ جس فعل کا معنی دے رہا ہے وہ فعل متعدی بنفس ہی ہوتا ہے. خوب. وَبِالْبَاءِ اِذَا كَانَ بِمَعنَى عَجِّلْ. اچھا، یہی حَيَّهَلْ اگر بمعنی عجل کے ہو تو چونکہ وہ عجل با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے تو یہ حَيَّهَلْ بھی بذریعہ با کے متعدی ہوگا، یعنی اس کو بھی حرف جار با کے ذریعے متعدی کیا جائے گا. کیوں؟ چونکہ یہ معنی دے رہا ہے عجل کا، عجلوا بالصلاۃ قبل ان تموتوا، تو اس لیے اس کو بھی بالباء، یعنی یہی حَيَّهَلْ با کے ساتھ متعدی ہوگا اذا کان بمعنی عجل، اگر یہ بمعنی عجل کے ہوگا. مثلا اذا ذکر الصالحون فحَيَّهَلْ بعلی، فحَيَّهَلْ یعنی فعجل بعلی، جب بھی صالحین کا ذکر کیا جائے فعجلوا بذکر علی، فوراً علی کا ذکر کرو. اب یہاں حَيَّهَلْ بعلی، با کے ساتھ حَيَّهَلْ متعدی ہوا ہے. کیوں؟ چونکہ حَيَّهَلْ بمعنی عجل کے ہے، اور عجل با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. عجلوا بالصلاۃ. خوب. وَبِعَلَىٰ، اور یہی حَيَّهَلْ بعض اوقات علا کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. کب؟ اذا کان بمعنی اقبل، اگر یہ بمعنی اقبل کے ہو. کیوں؟ چونکہ خود اقبل علا کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، تو پھر یہاں حَيَّهَلْ بھی اگر اقبل کے معنی میں ہوگا تو یہاں پر بھی علا. جیسے حَيَّهَلْ عَلَى الْمَدِينَةِ، اس لیے ایک اثر ہے اقبل علی المدینہ، ٹھیک ہے جی، بمعنی اقبل کے ہے، یاد ہو گیا. خوب. تیسرا فائدہ، اذا کان اسم الفعل منقولا عن ظرف او حرف جر. اب فرماتے ہیں
اسم الفعل میں نے گزارش کیا ہے کہ 20-25 تو میں نے گنے ہیں. آپ اگر گوگل پہ لکھیں نا اوپر اسماء الافعال تو نیچے بہت سارے لوگوں نے لکھے ہیں تو وہ لمبی لائن لگ جاتی ہے. بعض اوقات اسم الفعل حرف جر یا ظرف سے بھی نقل ہو کر اسم الفعل بنتا ہے. جیسے علا حروف جارہ میں سے ہے، الا حروف جارہ میں سے ہے، دونا ظرف ہے، اندہ ظرف ہے. لیکن اگر یہی حروف جارہ یا ظرف نقل ہو کر اسم فعل بن جائیں اور اسم فعل کے معنی میں استعمال انشاءاللہ کے بتاتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کا حکم یہ ہے جو بھی بیان کر رہے ہیں. اذا کان اسم الفعل منقولا، یعنی اگر کوئی اسم فعل ظرف سے یا حرف جر سے نقل ہو کر آئے. میں نے آپ کو بڑی آسان مثالیں دی ہیں. اتصل بہ ضمیر الخطاب، تو لازم ہے کہ ان کے ساتھ ضمیر خطاب ہو، بغیر ضمیر خطاب کے وہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا جی. مثال علیکا یوسفا، اب یہاں علیکا بمعنی الزم کے ہے اور یوسفا مفعول بے ہے. پس علیکا چونکہ یہ علا یہاں پر حرف جار سے نقل ہو کر آیا اس لیے کا اس کے ساتھ لگانا ضروری ہے. علیکا یوسفا اے الزم ہو. ٹھیک ہے جی، لازم کرو، خیال رکھو جو بھی اس کا معنی کرے. الیکا انی اے ابتعد، الیکا انی یعنی الیکا بمعنی ابتعاد کے مجھ سے دور ہو. اب یہاں الیکا الا حروف جارہ میں سے ہے لیکن وہاں سے نقل ہو کر اب اس میں فعل ہے. الیکا اس کے ساتھ کا لگانا لازمی ہے چونکہ یہ الیکا بمعنی ابتعید کے ہے. ٹھیک ہو گیا. دونک الکتابہ، اب یہاں پر بھی دونک الکتابہ، یہاں پر دونکا بمعنی خذ کے ہے. اب دونا چونکہ ظرف میں سے ہے اب نقل ہو کر اس میں فعل بنا ہے جو کہ دونا بمعنی خذ کے ہے، لہذا کا خطاب کا اس کے ساتھ لگانا ضروری ہے. پس پڑھیں گے دونک الکتابہ اے خذ الکتابہ. ٹھیک ہو گیا. وَمَكَانَكَ، اسی طرح مکانکا، اب مکان بھی ظرف میں سے ہے لیکن جب اس کو اس میں فعل بمعنی اثبت کے لیں گے تو اس کا مطلب مکانکا یعنی اثبت. اب یہاں کا مکان کے ساتھ متصل کرنا ضروری ہے، ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ مکان ظرف سے نقل ہو کر اس میں فعل بنا ہے. خوب. ھذا ضمیر، اب یہ جو علیکا میں کا ہے، الیکا میں کا ہے، دونکا میں کا، مکانکا میں کا، یہ جو کاف ضمیر خطاب ہے، انہوں نے کہا نا کہ اتصل بہ ضمیر الخطاب، محلہ من الاعراب، اس کا محلن اعراب کیا ہوگا؟ پڑھنا تو کتاب ہے لیکن محلن کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں الجر. لفظاً اس کو کا ہی پڑھیں گے لیکن محلن یہ مجرور ہوگی. کیوں؟ بالحرف، مثلا علیکا اور الیکا میں مجرور بحرف الجر، او بالمضاف دونکا یا مکانہ میں، اور دون یا مضاف یا مکان اس کی طرف مضاف ہوں گے اور یہ محلن مجرور ہوگی مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر. کما کان قبل نقل ما اتصل بہ، کہ جیسے اگر یہ وہاں سے ناقل ہو کر اسم الفعل نہ بنتی تو بھی اس نے محلن مجرور ہونا تھا اس کے ساتھ، اب بھی یہ محلن اسی طرح مجرور ہے. ٹھیک ہو گیا. چوتھا اور آخری فائدہ اس اسم الفعل سے مربوط یہ ہے کہ یشترط فی اسم الفعل ان یقدم علی معمولہ، اس میں فعل میں شرط یہ ہے کہ وہ اپنے معمول پر مقدم ہو، ولا یفصل عنہ، معمول اور اسم فعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. کیوں؟ چونکہ یہ اسم فعل کسی اور فعل کا معنی دیتا ہے
تو اس لحاظ سے یہ عامل ضعیف ہے۔ تو جب عامل ضعیف ہے تو ترتیب کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ پہلے عامل ہو پھر اس کا معمول ہو، عامل اور معمول کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو۔ لہذا ہزار زیدن یہ صحیح ہے، لیکن زیدن ہزارے کہنا غلط ہے کہ زید معمول مقدم ہو جائے ہزارے پر۔ اسی طرح ہزارے یا فتح زیدن یہ بھی غلط ہے، کیوں؟ چونکہ ہزارے اسم فعل اور زیدن اس کے معمول کے درمیان یا فتح کا فاصلہ آ گیا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔